ناد علی پڑھنا کیسا اور اسی طرح یا علی مدد یہ کہنا کہاں سے ثابت ہے؟ ناد علی جو پڑھا جاتا ہے یہ بہت سے مشائخ سے ثابت ہے. کتب حدیث کے اندر تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ بکثرت مشائخ کا ذکر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بڑے بڑے افراد اور محدثین کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ باقاعدہ یہ وظائف کے طور پر وظائف کی کتب میں کہ جسے اتنے زیادہ علماء نے اسے نقل کیا ہے تو اس طور پر فرمایا کہ یہ بالکل ثابت ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں پڑھنے میں کوئی کسی طرح کا شبہ والی بات نہیں ہے. جہاں تک تعلق رہا یا علی کہنا، یا علی مدد کہنا، تو یا علی مدد بالکل کہا جا سکتا ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مددگار وہ اللہ کی ذات ہے، حقیقی طور پر مدد اللہ ہی فرماتا ہے. رب نہ چاہے ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے ہی وہ ذرہ ادھر سے ادھر ہوگا. تو جو مدد ہے وہ بھی اللہ ہی مالک و مختار ہے، اس مدد کا حقیقی مالک بھی وہی، مختار بھی وہی. وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے ہی جن کو طاقتیں دی ہیں، اللہ نے ہی جن کو یہ استطاعت دی ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کریں، تو ان میں فرشتے بھی ہیں، ان میں انبیاء کرام بھی ہیں، ان میں اللہ کے پیارے نیک بندے اولیاء کرام بھی ہیں. اور اولیاء کرام میں سب سے افضل ترین جو کیٹیگری اولیاء کی ہے وہ حضرات صحابہ کرام ہیں، اور حضرات صحابہ کرام میں سے بھی سب سے جو افضل ترین صحابہ ہیں خلفائے راشدین ہیں، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خلفائے راشدین میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں. تو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے کسی پیارے کو مدد کے لیے بلاتے ہیں تو یہ عقیدہ، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ مددگار ہے، اللہ کی عطا سے یہ مدد کریں گے. تو قرآن پاک میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ وہ مولا، جبریل وہ مولا، مولا کا مطلب مددگار، اللہ مددگار، جبریل مددگار، اور نیک مومن مددگار. یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کس نے کی؟ اگر آپ اس طرف جائیں گے تو مسلمانوں کی مدد کس نے کی؟ تو ہر بچہ بولے گا مسلمانوں کی مدد قرآن نے بیان کیا، فرشتوں نے کی ہے. تو فرشتے اللہ کی عطا سے جب مدد کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی کیوں نہیں کر سکتے، اولیاء کرام کیوں نہیں کر سکتے؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر بھٹک جاؤ، سنسان علاقے میں ہو، اور وہاں تمہیں کوئی بھی انسیت دینے والا، مدد کرنے والا، کوئی بات کرنے والا آدمی نہیں ملتا، تو اس وقت بھی یہ کلمات کرو، اعینونی یا عباد اللہ، اغیثونی یا عباد اللہ. یہ کلمات روایات میں بیان کیے. فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ رہے مگر وہ وہاں موجود رہتے ہیں اور وہ مدد بھی کرتے ہیں. تو اس لیے اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ مددگار ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے نیک بندے بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء کرام بھی مدد کرتے ہیں. تو جب عقیدہ یہ ہے تو پھر کسی طرح کا کوئی شرک کا بھی شائبہ نہیں ہے. شرک وہ ہوتا ہے کہ جو چیز جیسے آپ اللہ کے لیے مان رہے ہیں دوسرے کے لیے بھی ویسے مانیں. حالانکہ اتنا واضح فرق ہے، اللہ ذاتی طور پر مالک و مختار ہے، اور ہم جو ہیں وہ اللہ کی عطا سے اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا. مثال کے طور پر ہماری آنکھیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ بصیر، یعنی دیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بصیر، دیکھنے والا. اللہ بھی بصیر ہے، ہم بھی بصیر. تو رب دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں آنکھ کے محتاج ہے. رب تعالیٰ وہ ذاتی طور پر اپنی ذاتی طور پر اللہ کی یہ شانیں ہیں، مگر ہمیں آنکھیں کہاں سے ملی؟ اللہ نے عطا کی ہیں. تو کتنا ایک واضح فرق ہے. یہ صرف ایک بتانے کے لیے کہا ہے. اس کے علاوہ آپ کئی طرح کی چیزیں ایسی ہوں گی. شفا اللہ نے دینی ہے، مگر ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، کہتے بھی ہیں ڈاکٹر نے شفا دے دی، یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے. تو مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ذریعہ بن گیا، حقیقی شفا اللہ کی ذات دینے والی ہے. تو یہی معاملہ یہاں ہے کہ یہ اولیاء کرام یا انبیاء یا حضرات صحابہ کرام یہ ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں. حقیقی مدد وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی وہ ہوتی ہے.